اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم۔ آئیے ہم اور آپ جو ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چرچا کرتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن دل میں خواہش تھی، دل میں تمنا تھی، یعنی دل میں آرزو بہت تھی کہ اللہ کے نبی کا دیدار کر لوں، لیکن ماں تھی، ان کی خدمت آپ کو حضور کے دیدار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر نبی یمن کی طرف رک کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ ہیں کہ آپ سے ملنے تک بھی نہیں آئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہیں جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عمر کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص یہاں آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، قد درمیانی، رنگ کالا ہوگا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں ان سے اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اپنے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کے موقع پر اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملتے۔ ایک بار حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو یعنی کہ میدان میں اکٹھا کیا اور کہا کہ سبھی حاجی کھڑے ہو جاؤ، پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، پھر کہا یمن والے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ یعنی مراد والے کھڑے رہو، پھر کہا کہ مراد والے بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو، صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کرنی ہیں، تو وہ اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا وہ تو ہمارے یعنی بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا۔ آپ نے پوچھا اویس کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا وہ تو جو ہے یعنی اپنے اونٹوں کو چرانے گیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں لوگ بیٹھ گئے، یعنی حضرت عمر اور حضرت علی بیٹھ گئے اور دونوں لوگ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا آپ کون ہیں؟ اللہ۔ حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کرنی کا اتنا سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کیونکہ میں تو پہلی بار حج پر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے لیے اور ہمارے نبی کی امت کے لیے دعا فرما دے۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ آپ لوگ تو سردار ہیں، میں تو نوکر ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نبی، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یعنی کہ جب وہ پہنے تو اب میرے امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت عمر نے وہ جبہ پیش کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ بھی پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جبہ لے کر دور چلے گئے اور سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کش پناہ میں امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرنے لگے۔
لگے، التجائیں کرنے لگے، رب کو منانے لگے، یعنی کہ حضرت عمر کو یعنی جان واپس آنے کی جلدی تھی، اس لیے جب آپ نے اجازت مانگی تو حضرت اویس کرنی نے سر اٹھایا اور فرمایا تھوڑی دیر اور رک جاتے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کروا دیتا۔ اللہ اللہ، یعنی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پیچھے مڑ کر دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا، اس وقت میرا رب فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، وہ ہے ماں کی خدمت کی۔ تو انگلی سے اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی، تیرے طفیل، تیرے وسیلے، ان سب کو میں جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا ڈنکا زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پہ بجتا ہے۔ سبحان اللہ۔